بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواریوں یوحنا اور برناباس اور ان کی لکھی ہوئی اناجیل یعنی انجیل یوحنا اور انجیل برناباس کا کچھ تعارف پیش کریں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں یوحنا یعنی جون بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو بعثت سے ہی آپ کے قریبی حلقہ میں شامل تھا۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری لمحات میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری یوحنا کے سپرد کی تھی۔ عیسائی روایات کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر دفن کر دیا گیا تو سب سے پہلے یوحنا نے انکشاف کیا کہ آپ کا مدفن خالی ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں یوحنا کا انتقال ہوا، جبکہ یوحنا کے شاگردوں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک عیسائیوں کا اس بات پر اتفاق رہا کہ اناجیل اربع میں سے چوتھی انجیل کا مصنف یوحنا ہے۔ ناظرین، انجیل یوحنا کا اسلوب اور زبان باقی تین انجیلوں سے کافی مختلف ہے۔ اناجیل ثلاثہ کا موضوع اخلاقیات ہے اور ان کے جملے مختصر ہیں، جبکہ انجیل یوحنا میں لمبی لمبی تقاریر ہیں۔ اس میں آسمانی حکومت کے ذکر کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انجیل یوحنا کے علاوہ 3 خطوط بھی یوحنا کی طرف منسوب ہیں۔ ناظرین، برناباس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ممتاز حواریوں میں شامل تھے، جنہوں نے پولس کے ساتھ مل کر کئی ملکوں کے تبلیغی سفر کیے۔ برناباس نے ایک انجیل بھی لکھی تھی جسے انجیل برناباس کہتے ہیں۔ یہ انجیل 18 سال تک گرجاؤں میں پڑھائی جاتی رہی۔ برناباس ہمیشہ اپنی انجیل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مرنے کے بعد جب اس کی قبر کی کھدائی کی گئی تو یہ انجیل اس کی چھاتی پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ انجیل ان تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے جن کی قرآن مجید بھی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور یہ عیسائیت کے موجودہ عقائد کی نفی کرتی ہے۔ 492 عیسوی میں پادریوں کی ایک کونسل نے اس انجیل کا پڑھنا ممنوع قرار دیا، اور پھر 1000 سال تک یہ یورپ کے کتب خانوں میں پڑی رہی۔ ناظرین، انجیل برناباس اناجیل اربع سے کئی باتوں میں مختلف ہے۔ مثلاً انجیل برناباس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الفاظ میں بشارت اس میں درج ہے۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔